बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के सियालकोट में बड़ी कार्रवाइयाँ। राना बशीर ने सियालकोट साबिक MS इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल, सुहेल अंजुम भट्ट गिरफ्तार। सियालकोट मौजूदा MS सरदार बेगम अस्पताल डॉक्टर फतेह समेत साबिक कंप्यूटर ऑपरेटर भी गिरफ्तार। शहरी की जानिब से 1 साल कबल दी गई दरख्वास्त पर बाद इंक्वायरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजमान पर जाली डॉक्यूमेंट्स पर बोगस डॉक्टर भर्ती का इल्ज़ाम था। एंटी करप्शन हुकाम ने मुबैना सरकारी रिकॉर्ड में रद्दबदल पर 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सरकारी रिकॉर्ड में रद्दबदल और माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। मुलजमान के खिलाफ FIR के तहत दर्ज की गई थी। तमाम तर मामले पर शफाफ इंक्वायरी करते हुए मुकदमे को यकसू किया जाएगा। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के माल मसरूका 5 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन्स, नकदी और नाजायज असला भी बरामद कर लिया। थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका 5 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन्स, नकदी और नाजायज असला बरामद किया गया। SHO शाहजेब असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना कोटली सैयद अमीर के इलाके को जराइम पेशा नासिर से पाक करना इनकी अवलीन तरजीह है। जराइम पेशा के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पुलिस के इस कामयाब कार्रवाई पर अहले इलाका ने SHO शाहजेब असलम और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे इकदाम से इलाके में अमन अमान मज़ीद बेहतर होगा। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर उकाड़ा में चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर रेस्क्यू 122 हाई अलर्ट। मरकजी इमाम बारगाह ईवान हुसैन में रेस्क्यू 122 की खुसूसी हिफाजती इंतजामात। मरकजी माफी जुलूस के रूट पर रेस्क्यू मोटर बाइक्स, एम्बुलेंस और फायर व्हीकल तैनात। अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मेडिकल कैंप कायम। 30 से ज़ायद रेस्क्यूवर्स और 8 तरबियत याफ्ता रेस्क्यू रज़ाकार ड्यूटी पर मामूर। जुलूस और मजालिस के अतराफ रेस्क्यूवर्स मेडिकल किट्स के साथ अलर्ट। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से तमाम रेस्क्यू सरगर्मियाँ की मुसलसल मॉनिटरिंग। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला रेस्क्यू इंतजामात के खुद निगरानी कर रहे हैं। चहलम के दौरान भी मामूल के एमरजेंसी सर्विस सबीला ताअतुल जारी। अवाम को फौरी और मौसर रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी हर सूरत के लिए बनाई जा रही है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1122 डायल करें। जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कश्मीरियों के साथ भारतीय मुजालिम और बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहकाक कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दिन हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को मंसूख कर दिया और बरह रास्त मरकज़ी हुकूमत नाफिज कर दी। मरकज़ी तकरीब कौंसलेट जनरल के अहाते में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जिनमें कश्मीर के अवाम के साथ इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मज़ीद बराम मौजूदा हालत की अक्कासी करने वाली एक दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई गई, जिसमें सामईन शुरका को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और OJNK के अंदर मुकामी बाशिंदों को दरपेश चैलेंजेस की जामिया तफ़हीम फराहम की गई है। इस मौके पर अहम मुक़र्रीन में OIC जद्दा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर सैयद फवाद शेर, जद्दा में पाकिस्तान के डिप्टी कौंसल जनरल मोहतरमा फरीना अरशद, चेयरमैन कश्मीर कमेटी जद्दा मसूद अहमद पुरी और चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज़ इंजीनियर आरिफ मुगल शामिल थे। मुक़र्रीन ने तनाज़ा कश्मीर के असल और मकबूजा इलाके में जारी सूरत-ए-हाल पर रोशनी डाली। भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी, गैर अखलाकी और एक तरफ़ा इक़दामात की मज़म्मत की। कश्मीरी अवाम की इस्तकामत को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब के साथ साथ OIC के कश्मीर कास के लिए मुस्बत किरदार को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा करारदादें तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन और पायदार हल के लिए बेहतरीन इक़दाम हैं। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के मुख्तलिफ तबकों के साथ साथ नस्ली मीडिया के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब का इख्तिताम कश्मीर कास के शोधा के लिए इज्तिमाई दुआ, तनाज़ा कश्मीर के जल्द पुरअमन हल और पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हुआ। हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट। गैपको ऑफिस में शेख ईमानुल्लाह की जनरल मैनेजर ऑपरेशन के ओहदे पर तरक्की के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इन्हें इस अहम मनसब पर तरक्की हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब में गैपको के रिटायर्ड SDO अल-मुजीब टाउन गुजरांवाला के रिहायशी और फ़ख्रे बुहमा बाट चौधरी मोहम्मद इकबाल चीमा मारूफ कैनेडा वाले ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने शेख ईमानुल्लाह को फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया, इनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। इस मौके पर खुशगवार माहौल में बाहमी तबादला ख्याल भी हुआ, जिसमें अदारे की मज़ीद बेहतरी, तरक्की और आला कारकर्दगी के लिए मुश्तरका अज़म का इरादा किया गया। शुरका ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शेख ईमानुल्लाह की जनरल मैनेजर ऑपरेशन के ओहदे पर तरक्की इनकी फर्शनासी
پیشورانہ مہارت، دیانتداری اور طویل عرصے کی انتھک محنت کا عملی اعتراف ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور بہترین انتظامی امور کے ذریعے ادارے کی ترقی اور فلاحی اقدامات نمایاں کردار ادا کیا۔ اوکاڑہ میں چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر ستھرا پنجاب ایجنسی کی جانب سے صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ محمد اکرام ملک اور مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی اوکاڑہ چودھری عبدالجبار گجر کی ہدایت پر مرکزی جلوسوں، امام بارگاہوں، مجالس کے مقامات اور روٹس پر صفائی آپریشن جاری ہے۔ سالکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف اور تحصیلی مینیجر نعمان راشد کی زیر نگرانی صفائی ٹیمیں چہلم کے روٹ پر متحرک ہیں۔ صفائی عملے کی جانب سے جھاڑو، کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی، نالیوں کی صفائی، چونے کا چھڑکاؤ اور پانی کے اسپرے سمیت تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر صفائی عملہ جلوسوں اور مجالس کے دوران اور اختتام کے بعد بھی فیلڈ میں موجود رہے گا تاکہ عزاداران کو صاف، محفوظ اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ متعلقہ افسران صفائی انتظامات کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ ستھرا پنجاب ایجنسی کی ٹیمیں اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں انجام دے رہی ہیں۔ وزیر آباد کے علاقے دھونیکے گاؤں میں نالہ پلکھو میں ڈوبنے والے بزرگ شخص کی لاش ریسکیو 122 نے 8 گھنٹے کے طویل سرچ آپریشن کے بعد تلاش کر لی۔ ریسکیو 122 کے مطابق واٹر ریسکیو ٹیم نے لائن سرچ، اسکوبا ڈائیونگ اور بوٹ پیٹرولنگ کے ذریعے آپریشن جاری رکھا، جس کے بعد متوفی کی لاش جائے حادثہ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور نالے سے برآمد ہوئی۔ لاش کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد ورسان کے حوالے کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن میں ریسکیو 122 کی 2 واٹر ریسکیو بوٹس، 17 ریسکیورز اور مقامی رضاکاروں نے حصہ لیا۔ اوکاڑہ 22 سفر المظفر چہلم حضرت امام حسین کے مرکزی عزاداری جلوس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملک کا مرکزی جلوس روٹ کا دورہ۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملک نے مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین سے برآمد ہونے والے جلوس کے روٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ داخلی خارجی راستوں، چیکنگ پوائنٹس، سیکیورٹی ڈیوٹی اور مانیٹرنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ امن کمیٹی کے اراکین اور جلوس منتظمین سے ملاقات، حکومتی SOPs اور وقت کی پابندی پر عمل درآمد کی ہدایت۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر 3 درجاتی سیکیورٹی حصار قائم، واک تھرو گیٹس کے ذریعے شرکاء کی چیکنگ یقینی۔ جلوس روٹ پر روف ٹاپ سنائپرز تعینات، حساس مقامات پر خصوصی نگرانی جاری۔ اسنیفر ڈاگز کے ذریعے جلوس روٹ اور اطراف کی مکمل سویپنگ مکمل۔ CCTV کیمروں کے ذریعے مرکزی جلوس کی مسلسل مانیٹرنگ، باڈی کیمز اور سیف سٹی انٹیگریٹڈ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے مرکزی جلوس کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی جاری۔ عزاداروں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جلوس کے اختتام تک ہر اہلکار ڈیوٹی پوائنٹ پر موجود رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں حکومت سندھ، محکمہ صحت، انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی، یونیسیف، عالمی ادارہ صحت اور دیگر شراکت دار اداروں کے تعاون سے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک 2026 کے سلسلہ میں ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں 600 سے زائد ماہرین اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیمینار کا موضوع زندگی کے پائیدار آغاز کے لیے ماں کا دودھ، جو اقدامات مؤثر ہیں انہیں مزید مضبوط بنایا تھا۔ صوبائی وزیر برائے صحت بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں کا دودھ بچوں کی صحت، غذائیت اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے، جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کہا کہ یونیورسٹی مادر طفل کے صحت کے فروغ کے لیے تحقیق، تعلیم اور آگاہی کے میدان میں اپنا کردار جاری رکھے گی۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی خیر محمد شیخ، وائس چانسلر لاڑکانہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیک محمد شیخ، کمشنر لاڑکانہ ڈاکٹر عبدالرشید، پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ مکسی، ڈاکٹر رنول لوہانو اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ سیمینار کے اختتام پر لاڑکانہ بریسٹ فیڈنگ ایکشن ڈکلیریشن 2026 منظور کی گئی ہے، جس کے تحت شریک اداروں نے سندھ بریسٹ فیڈنگ ایکٹ پر مؤثر عمل درآمد، ماں کے دودھ کی فروغ، تحقیق اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ الہ آباد لیاقت پور چہلم حضرت امام حسین شہدائے کربلا کے احترام سے اختتام پذیر۔ مرکزی جلوس پرامن ماحول میں اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر امام بارگاہ حیدریہ پہنچ گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، تمام ادارے متحرک رہے۔ الہ آباد میں 6 اگست کو چہلم حضرت امام حسین شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس نہایت احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ جمن شاہ سے اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدریہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ راستے میں مختلف مقامات پر نوحہ خوانی، ماتمداری، سینہ زنی اور زنجیر زنی کی گئی، جبکہ مقررہ مقام پر نماز ظہرین بھی ادا کی گئی ہے۔ جلوس کے اختتام پر طارق روڈ پر مسجد اعظم منعقد ہوئی ہے، جس میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ DSP فیاض خان پٹھان، SHO اسامہ الطاف اور چوکی انچارج الہ آباد محمد ارشد پولیس کی نفری کے ہمراہ
جلوس کے ہمراہ موجود اور سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیے۔ جلوس کے روٹ کو پہلے ہی مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا تھا۔ ضلع کونسل کی انفورسمنٹ ٹیم نے انفورسمنٹ انسپیکٹر ملک ممتاز احمد، انفورسمنٹ انسپیکٹر میاں محمد الطاف اور غلام مصطفیٰ کی نگرانی میں تجاوزات کا خاتمہ، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا مکمل کیے، جس کے باعث جلوس اپنے مقررہ راستوں پر بلا رکاوٹ آگے بڑھتا رہا۔ چہلم کے موقع پر ضلع کونسل ریسکیو 122 وابرا، میپکو، بلدیاتی عملہ اور دیگر متعلقہ اداروں نے بھی اپنے ذمہ داریاں ایسے انداز میں انجام دی ہیں۔ جلوس کے راستوں پر صفائی، بجلی کی فراہمی، ٹریفک کی روانی اور دیگر شہری سہولیات کو یقینی بنایا گیا، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے مکمل طور پر الرٹ رہے۔ مقامی شہریوں اور عزاداروں نے ضلع انتظامیہ، پولیس، ضلع کونسل ریسکیو 122 میپکو اور دیگر اداروں کی جانب سے کیے گئے موثر انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اداروں کے باہمی تعاون سے چہلم حضرت امام حسین کا جلوس انتہائی پرامن، منظم اور مذہبی انداز کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جو امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق تعبیر نو پبلک اسکول اینڈ کالج رفیق آباد کے طلباء کے میٹرک امتحان میں نمایاں کامیابی۔ رفیق آباد تعبیر نو پبلک اسکول اینڈ کالج رفیق آباد کے ہونہار طلباء نے میٹرک کے سالانہ امتحان 2026 میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ادارے کی تعلیمی برتری کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ طلباء عائشہ مقبول نے 1200 میں سے 1130 نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابی اپنے نام کی ہے، جبکہ طالبہ سحر محمود نے 1119 نمبر حاصل کر کے ادارے، والدین اور سازہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ نتائج کے اعلان کے بعد تعبیر نو پبلک اسکول اینڈ کالج رفیق آباد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر پرنسپل، سازہ اور طلباء نے کامیاب طالبات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی محنت، لگن اور شاندار کارکردگی کا سراہا۔ پرنسپل نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کامیابی طالبات کے انتھک محنت، والدین کی بہترین رہنمائی اور سازہ کی مخلصانہ تدریس کا ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعبیر نو پبلک اسکول اینڈ کالج رفیق آباد معیاری تعلیم، بہترین اخلاقی تربیت اور جدید تدریسی سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں، جس کے باعث ہر سال ادارے کے طلباء نمایاں نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ علاقہ میں تینوں والدین، سماجی، تعلیمی اور سیاسی شخصیات ہیں۔ کامیاب طالبات، ان کے والدین اور ادارے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ ہونہار طالبات مستقبل میں بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے علاقہ، ضلع اور ملک کا نام روشن کرتی رہیں گی۔ چوبارہ میٹرک امتحان میں شاندار کامیابی، راحیلہ بی بی نے 1131 نمبر حاصل کر لیے۔ چوبارہ ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار۔ ٹرک نمبر 370 کے دی گائیڈ لائن اسکول سسٹم کی ہونہار طالبہ راحیلہ بی بی دختر مرحوم قادر بخش نے میٹرک کے سالانہ امتحان میں 1200 میں سے 1131 نمبر حاصل کر کے اپنے والدین، اساتذہ، اسکول اور علاقے کا نام روشن کر دیا۔ طالبہ کی نمایاں کامیابی پر اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل اکرام چینا، اسکول کے مالک ڈاکٹر حق نواز چینا اور دیگر اساتذہ نے راحیلہ بی بی کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ محنت، لگن اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنی تعلیمی کارکردگی کا یہ معیار برقرار رکھیں گے۔ در اسلام مجاہد شیخو نے بلا سمرا کے ہمراہ طلبہ اور اس کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ راحیلہ بی بی کی یہ کامیابی دیگر طلبہ طالبات کے لیے مشرہ ہے۔ انہوں نے طالبہ کی مزید کامیابیوں اور روشن مستقبل کے لیے دعا کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں اون نیوز۔